نیشنل اسمبلی کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے ہمارے چیئرمین کی طرف مروت صاحب انشاءاللہ ہمارے امیدوار ہوں گے۔ ہمیں بھی 45 سال انتظار کر کے پھر یہ نہ کہنا کہ انصاف نہیں ہوا تھا۔ آج آلموسٹ 1.5 کلومیٹر ہمیں پیدل جانا پڑا۔ آج بھی ایون فیلڈ ایک معمہ ہے۔ آج یونانیمسلی خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے اور خان صاحب نے اپروو کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیشنل اسمبلی کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے ہمارے چیئرمین کی طرف مروت صاحب انشاءاللہ ہمارے امیدوار ہوں گے۔ ہم باضابطہ طور پر اسپیکر کو کل لیٹر لکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ یہ نامینیشن پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹ سنی اتحاد کونسل کی رائٹ ہے، وہی میجر اپوزیشن پارٹی ہے، اور ہم کل مطالبہ کریں گے کہ یہ پوزیشن جو ہے وہ ہمیں دی جائے۔ ہم عدلیہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بھی 45 سال انتظار کر کے پھر یہ نہ کہنا کہ انصاف نہیں ہوا تھا، ڈیو پروسیس نہیں فالو ہوا ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے ہم انتظار کر رہے ہیں، عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں، عدلیہ سے امید رکھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی انصاف جلد سے جلد دیا جائے۔ آج آلموسٹ 1.5 کلومیٹر ہمیں پیدل جانا پڑا، ہماری گاڑیوں کی بھی اجازت نہیں دی، اور اس کے بعد ہائی کورٹ بھی جا رہے ہیں، ہائی کورٹوں میں بھی یہ کیسز پینڈنگ ہے۔ دوسری طرف آپ نے حسن اور حسین کو دیکھا جو آلموسٹ 7 سال بعد پاکستان آئے، جن کے خلاف سپریم کورٹ کی فائنڈنگ ہے، جس کے خلاف جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ سے جن کے خلاف ریفرنسز پینڈنگ تھے، وہ اپنے ابسکانشن آنے کے لیے کورٹ نے اجازت بھی دے دی۔ وہ ایک دن پیش ہو گئے اور دوسرے دن ان کے سارے کیسز ختم ہو گئے۔ یہ وہ کیسز تھے جو کئی عشرے پہ چلنے والے تھے، جن میں ان کے ثبوتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایڈمٹ کر چکے تھے ان گھر میں رہنا، اور یہ ایڈمٹ کر چکے تھے کہ انہوں نے اس کا حساب نہیں دیا تھا کہ اس کے خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا اور یہ ملکیت کس کی تھی۔ آج بھی ایون فیلڈ ایک معمہ ہے، کسی کو نہیں پتہ یہ کس کی ملکیت ہے، یہ کتنے پیسوں سے خریدی گئی، کب کیسی خریدی گئی، یہ آج بھی یہ معمہ حل نہیں ہوا ہے، جبکہ اس میں انوالو سارے جو ایلیمنٹس تھے، سارے کریکٹرز تھے، وہ ایکوٹ بھی ہو گئے۔ ہم عدلیہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بھی 45 سال انتظار کر کے پھر یہ نہ کہنا کہ انصاف نہیں ہوا تھا، ڈیو پروسیس نہیں فالو ہوا ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے ہم انتظار کر رہے ہیں، عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں، عدلیہ سے امید رکھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی انصاف جلد سے جلد دیا جائے، اسی طریقے سے جس طریقے سے ان لوگوں کو جلدی انصاف ملتا ہے، جبکہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ خان صاحب کے ساتھ آج پولیٹیکل معاملات پہ بھی بات ہوئی ہے، اور پولیٹیکل معاملات پہ افغانستان کی سچویشن پہ بھی بڑا کنسرن ہے۔ افغانستان کے ساتھ ایسے معاملات کبھی پی ٹی آئی کے دور میں نہیں ہوئے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی ناقص فارن پالیسی کی وجہ سے، ناقص پالیسی کی وجہ سے یہ سارے خدشات ایسے آتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کے دفاع میں کوئی کسر نہیں رکھی جائے گی، اور ہمارے فورسز ہمتاً پاکستان کے دفاع میں مضبوط ہے، اور انشاءاللہ تعالی دفاع میں کوشش کرتے رہیں گے۔ ساتھ ہی پولیٹیکل معاملات پہ خان صاحب سے ڈسکس ہوا ہے۔ آج یونانیمسلی خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے اور خان صاحب نے اپروو کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیشنل اسمبلی کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے ہمارے چیئرمین کی طرف مروت صاحب انشاءاللہ ہمارے امیدوار ہوں گے۔ ہم باضابطہ طور پر اسپیکر کو کل لیٹر لکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ یہ نامینیشن پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹ سنی اتحاد کونسل کی رائٹ ہے، وہی میجر اپوزیشن پارٹی ہے، اور ہم کل مطالبہ کریں گے کہ یہ پوزیشن جو ہے وہ ہمیں دی جائے۔ جی صاحب، اس وقت جو سب سے بڑا کنفیوژن کریٹ ہوا ہے وہ آپ کی جو پی ٹی آئی کی وکلا قیادت ہے اور سیاسی قیادت ہے۔ عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کے سامنے جو احتجاج ہوا اس کو کنڈم نہیں کیا، آپ نے کنڈم بھی کیا، آپ نے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ مروت صاحب نے کہا جی کے پی میں جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس میں بڑی کرپشن ہوئی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ دوسرا یہ بتائیے گا جو آپ کی خصوصی نشستوں کا معاملہ اس وقت چل رہا ہے اس حوالے سے کیا اپڈیٹ؟ جہاں تک آپ نے آئی ایم ایف کے لیٹروں کا ذکر کیا، لیٹر ہم نے ضرور لکھے تھے، ان کو یاد دہانی کروائی تھی۔ جہاں تک امریکہ میں پروٹیسٹ کی اجازت ہے، وہ اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کے مطابق اپنا پالیٹکس کرتے ہیں،
हमने यहाँ से कोई ऑर्गेनाइज करके नहीं भेजा है कि आप ऑर्गेनाइज करें प्रोटेस्ट। वो अगर अपने तरफ से करते हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते। वो पाकिस्तानीज़ है और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है, वो अमेरिकन पाकिस्तानीज़ है, तो उनके अपने मुल्क के मुताबिक जो पॉलिटिक्स वो करते हैं वो ये उनका राइट है। जहाँ तक रिज़र्व सीट का है, रिज़र्व सीट पे हम सारे मुतफ़िक हैं और मुतफ़िका तौर पर ये हमारा वर्शन है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। ये प्रोपोर्शनेट के कानून के ख़िलाफ़ है कि अगर आप वो सीटें लेके हमसे लेकर के उन पार्टीज़ को देके KPK की मिसाल ले लें, KPK में 17 सीटें जीत चुकी थी 3 पॉलिटिकल पार्टीज़, आपने उनको 27 और सीटें दे दी उन पार्टी को जो 17 सीटें इज्तिमाई तौर पर जीत चुकी हैं। इसलिए ये तो लॉजिक भी नहीं मानता, ये कानून और आईन की भी खिलाफ वर्जी है। हम समझते हैं इंशाअल्लाह ताला अदलिया इस पे फैसला देगी, सुप्रीम कोर्ट इसका हल निकालेगी, ये हमारा राइट है और हमें मिलना चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वोमेन की रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं होगी तो हम समझते हैं ईमान कंप्लीट नहीं है, असम्बली कंप्लीट नहीं है। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच।